کہ اگر کسی انسان کو کوئی نفسیاتی عارضہ لاحق ہے تو وہ علاج کے لیے نہیں جاتا، وہ درمیان میں اپنے آپ کے کوئی پردہ حائل محسوس کرتا ہے، شرم محسوس کرتا ہے۔ اب یہ دبا جو ہے نا بڑا انجوائے کرنے لگ گیا، جی مجھے بہت سٹریس ہو رہا ہے، مجھے ڈپریشن ہو رہا ہے، مجھے پرسنالٹی ڈس آرڈر ہو رہا ہے، ٹاکسک ریلیشن شپ ہے، یہ نارسسٹک ہے، وہ بارڈر لائن ہے، وہ سائیکوپیتھ ہے، یہ لفظ بڑے زبان عام پر آ چکے ہیں، نارمل ہو چکے ہیں۔ محبت ہے یا دوستی ہے، انسان کا کسی کے ساتھ کوئی ریلیشن ہے، اس میں انسان توقعات اور امیدیں وابستہ کرتا ہے، پھر اس کے بعد ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس ناکامی کے بعد اس کی کیفیت یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ وہ خودکشی پہ آمادہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک کیفیت نوجوانوں کا ایک رومانوی مسئلہ بھی ہے، ایک جنسی ان کی جو ضرورت ہے اس کے بھی اس میں اثرات ہیں۔ اٹینشن سیکر بن رہے ہیں، آپ سے توجہ لینے کے لیے نا کہہ رہے ہیں میں نے مر جانا ہے، میں اپنے آپ کو زخمی کر لینا ہے، میں نے اپنی خودکشی کرنی نہیں کرنا۔ چلو میں کہتی ہوں جان بوجھ کے کر رہے ہوں، ٹھیک ہے، تو کیا ہو گیا؟ آپ توجہ دے دو، آپ توجہ دے دو، کیا ہے؟ آپ کیوں انتظار کر رہے ہو کہ جب تک وہ کچھ کرے گا نہیں تب تک دینی نہیں؟ سب سے زیادہ جو ریلیشن شپ ایشوز ہیں یا عشق مشوقیوں میں ناکامیاں ہیں وہ ماں باپ اور بچوں میں ہیں۔ سب سے بڑا المیہ یہ ہے، باقی لڑکا لڑکی، بڑی لڑکی چھوٹا لڑکا، چھوٹی لڑکی بڑا بندہ، یہ سب دوسری بات ہے۔ یاد رکھیے گا، ایک خودکشی کرنے والے کو ہم بچا سکتے ہیں، صرف 5 سیکنڈ درکار ہوتے ہیں۔ آفٹر میرج جو پارٹنرز ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کو اگر چیٹ کریں تو اس وقت ایک تو یہ بتائیے گا کہ اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں، یعنی دوسرے پارٹنر سے وہ جو اپنی اس کی جو ضروریات ہیں وہ پوری نہیں ہو سک رہی ہوتی، یا اس کے باوجود پھر جو سیکنڈ پارٹنر ہے اس کو اس کی اس چیٹنگ کا پتہ چلتا ہے تو وہ آگے سے کس طرح ریئیکٹ کرے کہ ان کا وہ رشتہ بھی بچ جائے، یا رشتہ بچانا ضروری نہیں ہے، اپنی وہ جو مینٹل ہیلتھ ہے اس کو سامنے رکھنا ضروری ہے۔ تو میں آنر سے کیا پوری دنیا میں آنر صرف لڑکی کے ہاتھ میں؟ لڑکا جو ہر جگہ جا کے منہ مار لے تو اس میں آنر کوئی نہیں ہے، حالانکہ نسل آپ کی لے کے لڑکے نے چلنی ہے، آنر آپ ساری لڑکی کے ساتھ لگا دیتے ہو۔ ویسے ہم ایکویلٹی کی بات ایکویلٹی کو تو بھاڑ میں ڈالو، وہ بکواس ہے، ہماری کوئی باہم ایکویلٹی نہیں ہے۔ جیسے بانو قدسیہ کہتی ہے نا کہ جب مرد ایک زمین وہ کرتا ہے، حاصل کر لیتا ہے یا اس کو تسخیر اس کی کر لیتا ہے تو اگلے ایڈونچرز کے لیے نکل جاتا ہے۔ کہ فیمیل کو نا اگر آپ پتنگ کی طرح آسمان میں اڑنے دو، ڈور اپنا ہاتھ میں رکھو، جب زیادہ لگے تو نیچے تنکا کھینچ کے نیچے کر لو، پھر اوپر چھوڑ دو، پھر نیچے کر لو۔ دھیان سے کیوں نہیں کھیل رہے؟ دھیان کیوں نہیں رکھتے؟ If you can't do it، آپ کا کوئی حق نہیں بنتا آپ اس کو کہو کہ او یہ پیچا کیسے لڑ گیا، اور بھائی تم نے ارد گرد کیا تھا، تم نے صحیح ڈور نہیں پکڑی، تم نے ڈور بہت ڈھیلی کر دی۔ اس کا کنسیپٹ بطور ماہر نفسیات کے دولت کا اور زیادہ سے زیادہ لگژری لائف کو جینے کا جو ایک انسان کی فطرت اور نیچر کے اندر ایک چیز رکھی گئی ہے، اس میں ایک بیلنس والا رویہ آپ کے نزدیک کیا ہونا چاہیے؟ اصلیت سامنے تب آتی ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ پیسہ آنے کے بعد وہ یا طاقت ملنے کے بعد یا شہرت ملنے کے بعد وہ چینج ہو گیا، نو نو نو، وہ جو نکات تھا وہ اتر گیا۔ مثلا ویزا نہیں لگا، کہیں پہ انٹرویو کے لیے کہیں ریجیکٹ ہو گئے، اس طرح اور ملازمت نہیں مل رہی، ڈگریاں وہ ان کے پلندے ہیں، وہ ایک چونکہ ہمارا معاشرہ جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہے، تو اس طرح کے معاملے میں ایک جو نوجوان ہے اس کی کچھ ذمہ داریاں بھی ہیں خاندانی طور پر، تو وہ اس طرح کے معاملات میں کس طرح اپنے آپ کو سمجھائے اور سلجھائے، اور بطور ماہر نفسیات آپ یہاں پہ کیا کہنا پسند کریں گے کہ وہ کاؤنسلنگ کروائے، تھیراپی کرے، یا کس طرح اپنے آپ کو ایک ذہنی سکون کی اماجگاہ پہ شاہراہ پہ لے کے چل سکے؟ کتنے لوگ ہیں باہر جو ٹیکسیاں چلاتے ہیں، جو پیٹرول پمپس پہ گیس اسٹیشنز پہ کام کرتے ہیں نا، بالکل ٹھیک ہے، یہاں عزت ماری جاتی ہے، جو آپ کو کہہ رہے نا کہ ہائے ہائے کی کرتا پہ ہیں، ہائے 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 ہائے، اس کو کہا جانا تو پیسہ میرا مہینہ لگانا ذرا صحیح۔ ہم کامیاب ہونے پہ سیلیبریشن کس طرح ہم نے کرنی ہے وہ تو سکھاتے ہیں، لیکن ناکامی جب ہو اس وقت خود کو مینج کس طرح کرنا ہے یہ تربیت نہیں کرتے۔ اسی طرح ایک لڑکی جب اس کو ہم رخصت کرتے ہیں تو اس کو اچھی بیوی، اچھی بہو، اچھی نند کس طرح بنتا ہے یہ تربیت اور تعلیم تو دیتے ہیں، لیکن اگر خدا نہ خاصہ طلاق تک نوبت پہنچتی ہے تو اس کے بعد خود کو کس طرح مینج کرتا ہے یہ چیزیں تربیت میں نہیں شامل ہوتی۔ یہ جو کمپیریزن کی نفسیات ہیں سگے بہن بھائیوں میں شادی کے بعد بھی، یعنی ان کے پاس یہ گاڑی آ گئی، ان کے پاس یہ جائیداد ہے، یہ ہے وہ، اور پھر ایک بھیڑ چال، یعنی وہ پیچھے چلنا کیا ان کے لیے بہتر ہے کیا نہیں بہتر، وہ اگر باہر جا رہے ہیں ہم نے بھی باہر جانا ہے، وہ لاہور میں انہوں نے رہائش اچھی سوسائٹی میں لے لی تو ہم نے بھی گاؤں سے نکل کر وہیں پہ موو کرنا ہے۔ وہ جو ایک دوڑ نفسیات ایک پیچھے چلنے کی اور مقابلے کی، تقابل کی یہ چلی ہوئی ہے، اس کا علاج کیا ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, جے ٹی وی کے ساتھ میں ہوں قاسم جامی. ناظرین, انسان صرف اعضاء اور مشینری کی طرح کام کرنے کا ایک روبوٹ نہیں ہے, بلکہ اس کے اندر مکمل جذبات, احساسات, کیفیات اور خواہشات کا ایک جہاں آباد ہے. جس طرح ہم اپنے جو ظاہری اعضاء یا ان کی بیماریوں کے لیے علاج کی طرف جاتے ہیں, لیکن اپنے اندر کی اس کشمکش کو نہ سمجھتے ہوئے ہم اس کے علاج کی طرف نہیں جا پاتے, اور اگر کوئی جانے کے لیے بات کرے تو اس کو پاگل, ذہنی معذور یا نفسیاتی مریض کہہ کے دبا دیا جاتا ہے. ہمارے معاشرے کا ایک اہم موضوع انسان کی جو ذہنی صحت ہے, مینٹل ہیلتھ, وہ کس قدر ضروری ہے اس کو زندگی میں سروائیو کرنے کے لیے. اس اہم موضوع پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت ہی قابل احترام, ہمیشہ رہنمائی کرنے والی, اس کام کو خدمت اور سعادت سمجھتے ہوئے سر انجام دینے والی بڑی قابل احترام جناب ڈاکٹر میرا طویل صاحبہ, ایک ماہر نفسیات ہیں. ان سے اسلام سے آغاز کرتے ہیں. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ ڈاکٹر صاحب؟ ڈاکٹر صاحب, جس طرح میں نے عرض کیا کہ ہمارے ہاں ایک بیریئر محسوس کیا جاتا ہے کہ اگر کسی انسان کو کوئی نفسیاتی عارضہ لاحق ہے تو وہ علاج کے لیے نہیں جاتا, وہ درمیان میں اپنے آپ کے کوئی پردہ حائل محسوس کرتا ہے, شرم محسوس کرتا ہے. تو سب سے پہلے تو اس کی وجوہات بتائیے گا, اس کی اہمیت کو بیان کیجیے گا کہ یہ موضوع کس قدر ضروری اور اہم ہے, اور پھر جب لوگ اس طرح اس علاج کی طرف نہیں جاتے تو پھر جو جیلی عاملین ہیں ان کی ہتھے چڑھتے ہیں, اپنے جو دینی عقائد ہیں ان کو مجروح کرتے ہیں. تو اس موضوع کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے بڑے مختصر طریقے سے یہ بتائیے گا کہ لوگ کس طرح اس کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے نفسیاتی علاج کی طرف اپنا رخ کریں. بہت شکریہ. آپ کے اس چینل کے توسط سے میں یہ ضرور کہوں گی کہ جب سے میں نے سٹارٹ کیا مینٹل ہیلتھ میں کام کرنا, اٹس لائک اراؤنڈ 1999 کہہ لو یا 2000 سے سٹارٹ کیا, بات یہ ہے کہ چیزیں چینج ہو رہی ہیں, لیکن اب جو ہے نا مسئلہ یہ ہے کہ پہلے تو ایک سٹگما تھا, دھبا تھا. اب یہ دھبا جو ہے نا بڑا انجوائے کرنے لگ گیا. مجھے بہت سٹریس ہو رہا ہے, مجھے ڈپریشن ہو رہا ہے, مجھے پرسنالٹی ڈس آرڈر ہو رہا ہے, ٹاکسک ریلیشن شپ ہے, یہ نارسسٹک ہے, وہ بارڈر لائن ہے, وہ سائیکوپیتھ ہے. یہ لفظ بڑے زبان عام پر آ چکے ہیں, نارمل ہو چکے ہیں, مگر ان کو نارمل سمجھنا نارمالٹی نہیں ہے. دیکھو, جو بیماری ہے وہ بیماری ہے, اور جو آپ کا ایک نارمل سٹیٹ ہے وہ نارمل سٹیٹ ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہو گیا ہوا ہے عوام کا, ہماری جو ہم یہ جو ہوتے ہیں نا, ہم تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہوتے ہیں, جو ڈیولپنگ کنٹریز ہوتے ہیں, ان کو سمجھ آ نہیں رہی ہوتی. وہ ویسٹرن ورلڈ کو دیکھ کے سارا کچھ وہ انہوں نے تھپڑ مار کے منہ لال کیا, ہم بھی ماری جائیں گے, یا انہوں نے جو بھی, ان کے تو ویسے ہی لال ہیں, خیر ہم مار مار کے لال کر رہے ہیں. تو اس چیز کو یہ کہنا کہ ہاں یہ ایک کیمیکل چینج اور سوچ کا طریقہ کار, اس کو سمجھیں. ہمارے پاس اور کچھ نہیں ہوتا تو ہم کہتے ہیں جی دین سے دوری اس لیے بیماری. بھائی بایولوجیکل چیز ہے, دین سے دوری اس لیے بیماری؟ پلیز, دین دین ہے, اس کو آپ دین رہنے دیں. کیوں؟ اگر دین سے دوری ہے تو جو ویسے ہی شروع سے ہی جو ہیں دین سے ایتھیسٹ ہیں, یا جو کافرین میں سے جن کو ہم کہتے ہیں, کیا ان کو کوئی بیماری نہیں ہوتی, یا انہیں کو صرف ہوتی ہے, ہمیں نہیں ہوتی؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے. دیکھیں, میں ابھی ایک اور جگہ پوڈ کاسٹ کری تھی تو میں نے ان کو کہا کہ بات صرف دین کی نہیں ہے, دین برحق ہے بالکل. جو دین والا ہوتا ہے وہ اللہ کو سپورٹ کرتا ہے, اس میں ہوپ زیادہ ہوتی ہے, لیکن کچھ کیمیکل چینجز بھی ہیں, ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے. اور یہ جو ہم لوگ جو ہماری میڈیا جس طرح سے پورٹرے کر رہا ہے نا, یہ نارملائزیشن کا طریقہ نہیں ہے, یہ گلیمرائزیشن ہو رہی ہے. کسی طریقے سے آپ اس کو نارملائز نہیں کر سک رہے. جس طرح سے فار انسٹنس اگر نارملائزیشن کرنی ہے تو اس طرح کرنی ہے کہ آپ نے ساتھ کیسے دینا ہے, آپ نے مذاق نہیں اڑانا اگلے کا, آپ نے اگلے کو نہیں کہنا تم ڈرامے کر رہے ہو. مطلب 2000 سے لے کر آج 2025 ہے, میرے پاس مریض آتے ہیں, ایک ضرور ان کی کمپلینٹ ہوتی ہے اپنے گھر والوں سے, امی کہہ رہی تھی ڈرامے چھوڑ دو, اپنے ابو کہہ رہے تھے ڈرامے چھوڑ دو, وہ کہہ رہے تھے ڈرامے چھوڑ دو. ڈرامے چھوڑ دو, ٹھیک ہے آپ لوگ ڈراموں میں یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں, مگر اس کے ساتھ گزر رہا ہے. اچھا, میں کہتی ہوں, جیسے میں نے خودکشی کرنے والے لوگوں کے ساتھ کام کیا, میں کہتی ہوں کہ
میں نے مانا کہ وہ جان بوجھ کے نا اٹینشن سیکر بن رہے ہیں, آپ سے توجہ لینے کے لیے نا کہہ رہے ہیں میں نے مر جانا ہے, میں اپنے آپ کو زخمی کر لینا ہے, میں نے اپنی خودکشی کرنی نہیں کرنا. چلو میں کہتی ہوں جان بوجھ کے کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو کیا ہو گیا؟ آپ توجہ دے دو, آپ توجہ دے دو. کیا ہے, آپ کیوں انتظار کر رہے ہو کہ جب تک وہ کچھ کرے گا نہیں تب تک دینی نہیں؟ تو بات یہ ہے کہ ہم سب کے سمجھنے کی ضرورت ہے, ہم نہ اس کو ڈرامٹائز یا گلیمرائز کریں نہ سٹگمٹائز کریں. ہم یہ کریں کہ جیسے ایک جسمانی بیماری ڈائبٹیز, بلڈ پریشر, یہ جو شوگر ہے, بلڈ پریشر ہوتا ہے, اسی طرح ایک ذہنی مرض ہوا جو سوچ کی وجہ سے ہوا, جس کی وجہ سے بعد میں کیمیکل چینج ہوئے اور وہ بندہ اپنے جو اس کے کیمیکل تھے وہ پروڈیوس نہیں ہو رہے اب, اس لیے وہ بیمار پڑ رہا. ایک سمپل یہ کلیہ سمجھ لیں تو آسانی ہو جائے گی دوسروں کی مدد کرنے میں. سر ڈاکٹر صاحب اب یہ فرمائیے گا کہ محبت ہے یا دوستی ہے, انسان کا کسی کے ساتھ کوئی ریلیشن ہے, اس میں انسان توقعات اور امیدیں وابستہ کرتا ہے, پھر اس کے بعد ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس ناکامی کے بعد اس کی کیفیت یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ وہ خودکشی پہ آمادہ ہو جاتا ہے. تو یہ ایک کیفیت نوجوانوں کا ایک رومانوی مسئلہ بھی ہے, ایک جنسی ان کی جو ضرورت ہے اس کے بھی اس میں اثرات ہیں. تو کیا گائیڈ کریں گے اس معاملے میں کہ انسان جو آخری حد ہے اس سے پہلے ہی معاملات کو ایک ترتیب کے ساتھ سمجھتے ہوئے اس کو ہینڈل کر سکے؟ یہ میں نا پہلے جب اپنی پی ایچ ڈی نہیں اسٹارٹ کی تھی 2014 کی بات ہے, جو 2013 تک میرا جو ایک موقف تھا یا میرا ایک سوچ تھی وہ یہ تھا کہ یہ عشق میں ناکامیاں, عشق میں دھوکے اور کسی کا مر جانا, کسی کا زبردستی چھٹ جانا, یہ بڑا غم زدہ ہوتا ہے, اس کی وجہ سے خودکشیاں ہوتی ہیں. میں نے جب اپنی پی ایچ ڈی شروع کی, میں نے جب ڈیٹا کلیکٹ کیا ہے, مطلب پی ایچ ڈی کرنی تھی میری, تو میں نے آف کورس میری ایک آؤٹ کم اسٹڈی تھی, تو میں نے سب کی ہسٹری لینی ہوتی تھی, پیشنٹس کی پوری ان کے ماں باپ سے بھی بات چیت ہو رہی ہے, ان کی ہسٹریاں ہو رہی ہیں, پھر تھراپی سیشن چل رہے ہیں, 5 مہینے 6 مہینے پورے سال ان کے ساتھ کانٹیکٹ رہ رہا ہے. تو تب مجھے جا کے پتا چلا کہ نہیں, سب سے زیادہ جو ریلیشن شپ ایشوز ہیں یا عشق مشوقیوں میں ناکامیاں ہیں وہ ماں باپ اور بچوں میں ہیں. سب سے بڑا المیہ یہ ہے, باقی لڑکا لڑکی, بڑی لڑکی چھوٹا لڑکا, چھوٹی لڑکی بڑا بندہ, یہ سب دوسری بات ہے, یہ سب بلکہ سیکنڈری, تھرڈ, فورتھ لیول پر چیزیں ہیں. یعنی بلڈ ریلیشن کے ساتھ ان کی ایفیلیشنز مضبوط نہیں, بلڈ ریلیشن میں بھی ماں باپ جو ہے نا ان کے ساتھ اٹیچمنٹ کے ایشوز اگر ہیں تو باقی سارے رشتے کمپرومائز ہوں گے. ہاں, پھر آپ کا سوال یہ آگے آ سکتا ہے کہ کیوں جو بالکل یتیم مسکین بچے ہوتے ہیں ان کا کیا؟ ہاں, ان کے وہ بھی جب بڑے ہوتے ہیں تو کوئی نہ کوئی تو ہوتا ہے نا, تو اس کے ساتھ جو اٹیچمنٹ میں لو یو ہیٹ یو کا ریلیشن شپ بنتا ہے نا, اسی طرح ان کی دنیا چلتی ہے. یہ جو لڑکا لڑکی میں, اچھا زیادہ تر لڑکیاں کیا کرتی ہیں, لڑکیوں کے دماغ دیکھ چاہے وہ لڑکا رہی ہوں لیکن دماغ میں ان کے باپ کا امیج ہوتا ہے. لڑکے چاہے دیکھ لڑکی رہے ہوں لیکن وہ چاہتے ہیں کہ وہ ماں والی چیز, بیکاز دے وانٹ ٹو بی کڈلڈ کیڈلڈ رول ماڈل. ٹھیک ہے, تو رول ماڈل جو ان کا ہوتا ہے نا وہ دیکھ اس طرح سے رہے ہوتے ہیں. پھر یہ آپ تھیری اس کو انکار تو نہیں آپ کر سکتے. پھر یہ جو آج کل شوگر ممی شوگر ڈیڈی چلے ہوئے ہیں وہ کیا ہے, وہ بھی تو یہی ہے نا, کس کو ڈھونڈ رہے ہیں جو ان کو کیئر کرے, جو ان کو پروٹیکٹ کرے. ہاں, جسمانی عمل اس میں یا جو جذباتی اور جذباتی تو نہیں میں کہوں گی, جسمانی عمل ہوتا ہے جو بیسیکلی ان میں فرق ہوتا ہے. باقی سارا وہی ہے کہ جذباتی اموشنلی اگلا پریزنٹ ہو, فزیکلی ساتھ ہو, پریزنس ہو اس کی, سنے, شو کرے لو, افیکشن, کیئر, اور چپ ہو کے سنے, سمجھے. تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ اٹیچمنٹ ایشوز سے نکلتی ہے. یہ صرف یہ نہیں ہے کہ یہ لڑکا ہے یہ لڑکی ہے اس میں کچھ پرابلم ہوئی ختم ہوگی بات, نو. وہ ایک اندر بیٹھا ہوتا ہے کہ یار مجھے کبھی بھی پیار نہیں ملا اور یہ بھی ہے, اور تب بندہ ختم, مایوسی آ جاتی ہے. کچھ ہوتے ہیں جن کو بہت پیار ملا ہوتا ہے, گھر سے بہت پیار ملا ہوتا ہے, ان کے بارے میں تھوڑی سی چینج چیز ہوتی ہے کیونکہ ان کو اتنا پیار ملا ہوتا ہے, سم ٹائمز ان کو لگتا ہے سب اچھے ہیں, اور ایک غلطی سی کچھ غلطی ہو جائے تو کہتے ہیں یہ کیا ہو گیا. سو اس وقت میرے خیال میں گھر والوں کا بھی رول ہوتا ہے اور اس وقت اس شخص کا بھی رول ہے
کہ وہ دوبارہ اپنی سیف اسپیس کے پاس جائے اور اس چیز کو ریویو کرے, ریوائیو کرے. کیونکہ یاد رکھیے گا, ایک خودکشی کرنے والے کو ہم بچا سکتے ہیں, صرف 5 سیکنڈ درکار ہوتے ہیں. کبھی بھی کوئی کہنا کہ میرا دل چاہ رہا مرنے کو یا کچھ, اس کی بات کو ہنسی میں نہ اڑائیے. کیونکہ اس کے علاوہ کوئی آپشن ہے, کچھ اس کو ڈیلے کر سکتے ہیں. چلو مجھے بتاؤ کیا بات, اور بغیر ہنسے, بغیر مذاق اڑائے. مگر میرے سامنے اگر کوئی بھی کہہ دے گا نا, چاہے مذاق میں بھی کہہ دے نا اگر, کہ میرا تو دل چاہتا ہے میں مر جاؤں, میرا تو زندگی ختم کرنے کو دل چاہتا ہے, اچھا مجھے نہیں ہنسی آتی. حالانکہ میں ویسے بذات خود میں بہت ہنسمکھ ہوں, بہت, مجھے تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہنسی آ جاتی ہے. لیکن کوئی جب زندگی موت کی بات کرتا ہے مجھے نہیں ہنسی آتی, نہ میرا دل چاہتا ہے کہنے کو کہ اچھا کر کے دکھاؤ, اچھا کیسے مرنا ہے. نونسنس ایشو یہ تو مجھے نونسنس لگتا ہے کہ آج کسی کو کوئی مرنے کی بات یا دنیا اس کو بیکار لگ رہی ہے تو آپ اس پہ ہنسنے لگ جاؤ. مجھے تو کوئی ہنسی کی بات نہیں لگتی اس میں. ڈاکٹر صاحب کہ آفٹر میرج جو پارٹنرز ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کو اگر چیٹ کریں تو اس وقت ایک تو یہ بتائیے گا کہ اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں, یعنی دوسرے پارٹنر سے وہ جو اپنی اس کی جو ضروریات ہیں وہ پوری نہیں ہو سک رہی ہوتی, یا اس کے باوجود پھر جو سیکنڈ پارٹنر ہے اس کو اس کی اس چیٹنگ کا پتہ چلتا ہے تو وہ آگے سے کس طرح ریئیکٹ کرے کہ ان کا وہ رشتہ بھی بچ جائے, یا رشتہ بچانا ضروری نہیں ہے, اپنی وہ جو مینٹل ہیلتھ ہے اس کو سامنے رکھنا ضروری ہے. تو آفٹر میرج اس طرح کے جو ناجائز ریلیشن شپس ہیں ان سے انسان کیسے گزرے؟ جیسے ہمارے پاس کچھ کلائنٹس آتے ہیں, جن کچھ فیمیلز آتی ہیں جو کہتی ہیں پکڑ لیا ہے میاں کو سیکٹری کے ساتھ, یا جی اس کے ساتھ, اس کے ساتھ, مطلب گھریلو گھر کے اندر بھی بہت پکڑے جاتے ہیں لوگ. تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا فیصلہ کیا ہے. دیکھو اگر تو نہیں گزارا کرنا تو فیصلہ کر کے ختم کر. یہ جو آنر کلنگ وغیرہ ہے نا, آئی ڈونٹ بائی دیٹ. یہ بکواس ہے. آنر کلنگ کا کانسیپٹ تو بہت ہی اور ہے. یہ عجیب سی آنر کلنگ میں آنر سے کیا پوری دنیا میں آنر صرف لڑکی کے ہاتھ میں, لڑکا جو ہر جگہ جا کے منہ مار لے تو اس میں آنر کوئی نہیں ہے. حالانکہ نسل آپ کی لے کے لڑکے نے چلنی ہے, آنر آپ ساری لڑکی کے ساتھ لگا دیتے ہو. ویسے ہم ایکویلٹی کی بات ایکویلٹی کو تو بھاڑ میں ڈالو, وہ بکواس ہے. ہماری کوئی باہم ایکویلٹی نہیں ہے. آنر کی بات, میں عزت کی بات کری ہوں. یعنی کہ عزت ساری عورت کے ہاتھ میں, تو بندہ کیا, میں کیا بولوں کہ بس it's not like that. پلیز آپ عزت دونوں, بیٹا بیٹی, مرد عورت دونوں کے ہاتھوں میں عزت ہوتی ہے. صرف عورت نے عزت کا جھنڈا نہیں اٹھایا ہوتا. جو یہ اگر پتہ لگ جائے فیمیل کو, جیسے پتہ لگا, میں نے فیمیل کو کہا تمہارے پاس اور آپشن ہے. اگر تمہیں نہیں برداشت, میرا میاں کسی دوسری عورت کے پاس چلا گیا ہے تو تمہاری جو ہے وہ یہ ہوا ہے کہ تمہیں مجھ سے پیار نہیں تھا نا, میں تمہیں کچھ دے نہیں سکی نا, میں نے بچے پیدا کیے, میں نے یہ کیا, میں نے وہ کیا, میں نے گھر سنبھالا, میں نے اس طرح کیا, تو تم نے مجھے چھوڑ دیا, تم نے کیسے پریفر کر لیا دوسری عورت کو, اور بھائی جگہ بن گئی کہیں, کسی دوسرا بندہ اندر آ گیا, تمہاری کوئی غلطی تھی نہ مانو, ٹھیک ہے تھی. اور ویسے بھی مرد میں زیادہ خواہش ہوتی ہے جب وہ ایک, جیسے بانو قدسیہ کہتی ہے نا کہ جب مرد ایک زمین وہ کرتا ہے, حاصل کر لیتا ہے, یا اس کو تسخیر اس کی کر لیتا ہے, تو اگلے ایڈونچرز کے لیے نکل جاتا ہے. تو چلو یہ تک اس کی نیچر ہو گئی. لیکن آپ یہ کہیں کہ میں نے تمہارے گھر بچے سنبھالے, میں نے تمہیں کھانا دیا, میں نے تمہارے گھر سنبھالا, میں نے, بھئی ایسی باتیں نہ کرو. ایسی چیزوں کے لیے تو ہاؤس ہیلپرز ہیں. تم نے کیا کیا ہے ایز اے پارٹنر؟ So don't be a house helper or house maid. Yes. ٹھیک ہے, be a partner. And if you have lost your space as a partner, don't complain. Same goes for the man. نہ اگر آپ اس کو صرف پیسے دے رہے ہو تو پیسے تو پھر وہ کہیں بھیک شک مانگ کے بھی لے لے گی. آپ اموشنلی فزیکلی اس کے لیے اویلیبل نہیں, اور اس کو پروٹیکشن کا وہ ایلیمنٹ, عزت کا وہ ایلیمنٹ, پروٹیکشن. عورت کیا ہے, عورت ایک کمزور بینگ ہے نا, پتا ہے سب کو. پھر اگر اتنا پتا ہے تو اس کو سیکیورٹی وہ والی دو نا جس سے وہ نکلے ہی نہ کہ وہ اتنی سیکیور ہو جائے. کھل کے کھیلنے دو. میں ہمیشہ, میں بھی فیمیل ہوں, لیکن میں ہمیشہ اپنے کلائنٹس کو کہتی ہوں جب اگر وہ ایسی کمپلین کے ساتھ آتے ہیں کہ فیمیل کو نا اگر آپ پتنگ کی طرح آسمان میں اڑنے دو, ڈور اپنا ہاتھ میں رکھو, جب زیادہ لگے تو نیچے تنکا کھینچ کے نیچے کر لو.
پھر اوپر چھوڑ دو, پھر نیچے کر لو. دھیان سے کیوں نہیں کھیل رہے, دھیان کیوں نہیں رکھتے؟ اف یو کانٹ ڈو اٹ, آپ کا کوئی حق نہیں بنتا آپ اس کو کہو کہ او یہ پیچا کیسے لڑ گیا. اور بھائی تم نے ارد گرد کیا تھا, تم نے صحیح ڈور نہیں پکڑی, تم نے ڈور بہت ڈھیلی کر دی. ٹھیک, اس لیے یہ دونوں صورتوں میں اگر آپ کو سمجھ آ گئی کہ ہاں میری بھی غلطی تھی ہے, آپ اگر رہنا چاہتے ہو تو دین forget and forgive and move on. اور اگر نہیں رہنا چاہتے تو بدلے شدلے کی کوئی بات نہیں ہے, چھوڑو اور موو آن. صحیح ہو گیا. اچھا ڈاکٹر صاحبہ کہ انسان کی زندگی کا ایک دوسرا بڑا اہم ترین فیکٹر دولت کا, بے جا چیزوں کو حاصل کرنے کا, اس میں انسان پھر بعض اوقات حسد, منافقت, اس طرح کی جو نیگیٹو چیزیں ہیں ان کو اپنے دل اور دماغ میں گھر کرنے پر مجبور کر لیتا ہے. تو یہ جو ایک فیکٹر ہے کہ بہتر سے بہترین اور زیادہ سے زیادہ حاصل کرنا, اور اس میں کوئی دینی اخلاقیات, سماجی اخلاقیات, ان ساری چیزوں کا وہ جو ہے نا وہ خیال اور لحاظ نہیں رکھتا. تو یہ اس کا کنسیپٹ بطور ماہر نفسیات کے دولت کا اور زیادہ سے زیادہ لگژری لائف کو جینے کا جو ایک انسان کی فطرت اور نیچر کے اندر ایک چیز رکھی گئی ہے, اس میں ایک بیلنس والا رویہ آپ کے نزدیک کیا ہونا چاہیے؟ دیکھو سائیکولوجیکلی اسپیکنگ, جب آپ کو ایک ہوس آ جائے ایک چیز کی تو آپ زیادہ سے زیادہ پہ آپ کا گزارا نہیں ہوتا. آپ کی ٹالرنس لیول, جیسے آپ دوائی کھاتے نا, پہلے ایک دوائی کھاتے تھے اسی سے پین دور ہو جاتی تھی, ٹھیک ہے, پھر 2 دوائیاں کھانی پڑ گئی, پھر آپ کو وہ جنیرک ہی چینج کرنا پڑ گیا کیونکہ اب یہ دوائی اثر ہی نہیں کرتی, اس کی ہائی پوٹینسی پہ آپ چلے گئے ہو, اب آپ نے جنیرک چینج کیا اور اب دوسری سے شروع کیا. ٹھیک ہے, اسی طرح سائیکیٹری کی میڈیسنز ہوتی ہیں, اسی طرح پین کی میڈیسنز ہوتی ہیں, اسی طرح نیند کے لیے آپ اگر میڈیسن استعمال کریں اس کے لیے ہوتی ہیں. تو سائیکولوجیکلی اسپیکنگ اس کی کوئی حد نہیں ہے. دینی لحاظ سے اگر کوئی تقوی میں جائے, اگر کوئی اثار, قربانی اور تقوی کو اپنا ایمان بناتا ہے, ہاں اس کا, کیونکہ آج تک تو میں رشتوں میں بھی دیکھ رہی ہوں اتنی دوگلا پنا ہے ماشاءاللہ, کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں. تو وہ تو مطلب اٹس ویری کامن نا کہ آپ دنیا کو پرچار کریں گے اسلام کا کیونکہ ایزی ہے, آپ کا اچھا ایک امیج بن جاتا ہے. جب آپ پہ آتی ہے کہ آپ صحیح وہ کہتے ہیں فیصلے کریں تو آپ کی اندر کی جو غلاظت ہے وہ جاگ جاتی ہے. تو یہ جو دولت ہے نا, یہ اللہ نے صحیح کہا ہے نا کہ اولاد اور دولت آزمائش ہے. جب انسان اسی آزمائش پہ پورا نہیں اترتا, اور میرے خیال میں سب سے زیادہ بڑی آزمائش جو ہے نا وہ دولت ہے. میں کہتی ہوں اولاد سے بھی زیادہ بڑی. پیسہ آئے صحیح, کیسے انسان مطلب جیسے وہ ایک کال ہے نا کہ اصلیت سامنے تب آتی ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ پیسہ آنے کے بعد وہ یا طاقت ملنے کے بعد یا شہرت ملنے کے بعد وہ چینج ہو گیا. نو نو نو, وہ جو نکات تھا وہ اتر گیا. تو یہ بھی اچھی چیز ہے, اصل چہرہ سامنے آ گیا. اور پیسہ اگر دیکھو, میں کبھی بھی نہیں کہوں گی لائک ریشنلی اسپیکنگ, میں کبھی بھی نہیں کہوں گی کہ دولت امپورٹنٹ نہیں ہے, بہت امپورٹنٹ ہے, لیکن انسانیت سے زیادہ ہے یہ اپنے اپنے ضمیر اور ظرف کی بات ہے. صحیح. ڈاکٹر صاحب نوجوانوں کی اگر ہم بات کریں تو وہ کیریئر کے متعلق بڑے ایک obsession میں چلے جاتے ہیں. مثلا ویزا نہیں لگا, کہیں پہ انٹرویو کے لیے کہیں ریجیکٹ ہو گئے, اس طرح اور ملازمت نہیں مل رہی, ڈگریاں وہ ان کے پلندے ہیں. وہ ایک چونکہ ہمارا معاشرہ جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں, تو اس طرح کے معاملے میں ایک جو نوجوان ہے اس کی کچھ ذمہ داریاں بھی ہیں خاندانی طور پر, تو وہ اس طرح کے معاملات میں کس طرح اپنے آپ کو سمجھائے اور سلجھائے, اور بطور ماہر نفسیات آپ یہاں پہ کیا کہنا پسند کریں گے کہ وہ کاؤنسلنگ کروائے, تھیراپی کرے, یا کس طرح اپنے آپ کو ایک ذہنی سکون کی اماجگاہ پہ شاہراہ پہ لے کے چل سکے؟ اچھا, اگر مطلب میرے پاس اگر کوئی ایسے کلائنٹس آئیں تو سب سے پہلے میں کہتی ہوں بیٹھو ادھر اور مجھے پتا آپشنز کیا کیا ہیں. آپشنز میں تھیراپی بعد میں کروں گی پلیز. اتنا ہر چیز کے لیے آپ کو دوائی نہیں چاہیے ہوتی, ہر چیز کے لیے آپ کو تھیراپی جو ہے وہ نہیں دی جا سکتی. ہاں مشورہ دیا جا سکتا ہے, تھیراپی سم تھنگ. فار انسٹنس اگر میرے پاس کوئی بھی آتا ہے میں کہتی ہوں اپرچونٹیز کیا کیا ہے. دیکھو سب سے بڑی اپرچونٹی ہے تمہیں کچھ نہیں کرنا, کمانا ہے یا عزت بچانی, مطلب اپنی عزت نہیں سوری اپنے امیج رکھنا ہے یا کمانا ہے. اب لاہور میں جو لوگ خودکشیاں کرتے ہیں کھانا نہ ہونے کی وجہ سے, میں جب صبح نکلتی ہوں اپنے گھر سے اور پھر میں عابد مارکیٹ پہنچتی ہوں, عابد مارکیٹ سے اندر سے میں نے جانا ہوتا ہے اپنے ہاسپٹل کی طرف, ٹھیک ہے, وہاں 2-3 یہ ہیں ناشتے والی جگہ, وہ مفت دیتے ہیں سارے مزدوروں کو کھانا صبح صبح.
بالکل ایسے پوائنٹس موجود ہیں جگہ جگہ. آپ کو پتا ہے نا. جی. اچھا, اور یہ جو عام کھانا لگا ہوتا ہے صبح دوپہر, اچھا آپ اگر گنگا رام کی سائڈ پہ وہاں وہ لگا ہوا ہے وہ دسترخوان لگے ہوتے ہیں. دسترخوان, مجھے نام بھول گیا, دسترخوان. بات یہ ہے ایکچولی ہماری جو ایگو ہے وہ ہمیں اجازت نہیں دے رہی. اور دیکھو اس کو ہم سفید پوشی کہتے ہیں. یہ سفید پوشی سے مرنا, یعنی کہ اللہ نے آزمائش دی ہے, تم اللہ کی مطلب میں کیا کہوں, نافرمانی کہوں یا میں کہوں کہ اللہ کو جو چیز قطعاً پسند نہیں ہے, آپ جا کے خودکشیاں کروا دیتے ہو, بچوں کو مروا دیتے ہو, میں کہتی ہوں قتل کرتے ہو بچوں کا, جی. کر دیتے ہو, تو جو سفید پوشی سے نکل کے کھانا کھاؤ پیٹ بھر کے, پھر جا کے مزدوری کرو, ملے گی مزدوری. ہر ایک کے حصے کا کچھ نہ کچھ ہے اس دنیا میں. بالکل. ہمیں ڈھونڈنا ہے صبر سے. اب میں اپنی مثال دوں, میں نے بھی بہت جگہ پہ جب میری نوکری نہیں تھی تو میں نے بھی بہت ٹیسٹ دیے تھے. میں نے بننا کچھ تھا, مطلب میرے بچپن کی خواہش تھی, میں نے وکیل بننا تھا, پھر میں نے آرٹسٹ بننا تھا. جو چیز کاوش یا جو چیز کرتے گئے میں اینڈ اپ کدھر ہوئی ہوں. اور اس میں چلو ایکسل کیا, الحمدللہ, اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے, لاکھ لاکھ شکر ہے. کوئی میری کیا بسات کہ میں کوئی گلا کروں, لیکن دیکھو اس کی بھی اینڈ پہ اچیو تو کیا ہوا ہے. تو یہ کہہ دینا کہ نہیں جی مجھے چونکہ اپرچونٹیز تھی, اپرچونٹیز کچھ نہیں ہوتی. جب آپ کا دل ٹوٹا ہونا کہ آپ نے جو کرنا ہے وہ نہیں ہو سکتا, تو سب برابر ہو جاتے ہیں. اپنے دل کو منانا پڑتا ہے کہ نہیں, جو بچپن سے سوچ رہے ہیں وہ نہیں ہو سکتا, اب چینج کرنا پڑے گا. تو پھر بہت سی چیزیں, اب دیکھو میں بڑے لوگوں کی مذاق ہمارا بنا ہے نا کہ ہم یہاں جو ہے وہ شیشے کے گلاس میں پانی پئیں گے, اسٹیل کے نہیں, تو باہر جا کے ہم کتے نہلا رہے ہوتے ہیں. یہ مثال نہیں ہے, یہ ایکچولی میں نے دیکھا ہے. ٹھیک ہے, ہاں. کون آپ کو مطلب آپ تو مطلب ہو اس طرح سے, اب مارکیٹ میں آپ پھرتے ہوگے, کتنے لوگ ہیں باہر جو ٹیکسیاں چلاتے ہیں, جو پیٹرول پمپس پہ گیس اسٹیشنز پہ کام کرتے ہیں نا. ٹھیک ہے, یہاں عزت ماری جاتی ہے. جو آپ کو کہہ رہے نا کہ ہائے ہائے کی کرتا پہ ہیں, ہائے 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 ہائے, اس کو کہا جانا تو پیسہ میرا مہینہ لگانا ذرا صحیح, دیکھ اٹھا مجھے. اگر تو میرا بوجھ نہیں اٹھا سکتا نا تو پلیز بات کرنے کی ضرورت نہیں. آپ صرف ایک یا دو لوگوں کو جب منہ میں آپ اپنے عزت نفس کو رکھ کے کہ میں اپنے ہاتھوں سے کما رہا ہوں, میں وہ حرام کی کمائی تو نہیں نا کما رہا, میں محنت کر رہا ہوں نا. تمہیں اگر اتنا پرابلم ہے, آج میرا مہینہ لگا دو, نہیں لگا سکتے تو چپ رہو, مجھے محنت کرنے دیں. دو لوگوں کو کہنے کی دیر ہے. اصل میں ہم نہیں چاہ رہے ہوتے کرنا, دبے اور گھٹے سے رہتے ہیں, ہم نہیں چاہ رہے ہوتے کرنا, نا ہمیں اپنا آپ نیچا دکھائی دیتا. ہم گیس اسٹیشن پہ کام کریں, ہم یہ کریں, اور کر لو, تم کون سے بادشاہ کے خاندان کے ہو. دیکھو اپنی عزت نفس, اپنی ایگو, یہ سب کو ذرا فلیکسیبل رکھیں تو ہم بہت بیماریوں سے بچ سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحبہ کہ بھی بڑی خوبصورت آپ نے بات کی, اور اس کا خلاصہ کہ دنیا کا سب سے بڑا روگ کیا کہیں گے لوگ. تو اس کو آخری کویشچن کی طرف لے کے ہم چلتے ہیں کہ جس طرح بانو آپا کی آپ نے بات کی, تو وہ یہ کہتی ہیں کہ ہم کامیاب ہونے پہ سیلیبریشن کس طرح ہم نے کرنی ہے وہ تو سکھاتے ہیں, لیکن ناکامی جب ہو اس وقت خود کو مینج کس طرح کرنا ہے یہ تربیت نہیں کرتے. اسی طرح ایک لڑکی جب اس کو ہم رخصت کرتے ہیں تو اس کو اچھی بیوی, اچھی بہو, اچھی نند کس طرح بنتا ہے یہ تربیت اور تعلیم تو دیتے ہیں, لیکن اگر خدا نہ خاصہ طلاق تک نوبت پہنچتی ہے تو اس کے بعد خود کو کس طرح مینج کرتا ہے یہ چیزیں تربیت میں نہیں شامل ہوتی. تو یہ جو ہمارے نوجوان لوگ ہیں جو ریلیشن شپس میں بندھے ہوئے ہیں یا بندھیں گے, ان کو اچھی تعلیم اور تربیت کے لیے آخر پہ آپ کیا میسج دینا چاہیں گے کہ اس کا جو آغاز ہے وہ گھر سے ہونا چاہیے, تعلیمی اداروں سے ہونا چاہیے, یا میڈیا یا اسی طرح اور جو پلیٹ فارمز ہیں وہاں سے اس کی اویئرنیس کرنا چاہیے؟ دیکھو دو چیزیں ہیں, میڈیا تو بہت امپورٹنٹ ہے. اگر میں کہوں کہ میڈیا کی نئی بات کی بات ہے, نہیں, میڈیا کی تو میں کہتی ہوں گھر سے بھی زیادہ کی بات ہے, کیونکہ آج کل کے جو بچے ہیں نا وہ میڈیا کی زیادہ سنتے ہیں, گھر پر ان کی کم. تو اس لیے میڈیا از, آئی تھنک اٹس دا پرائمری تھنگ. میڈیا پورٹرے کرے, میڈیا وہ پبلسائز کرے, اسپریڈ کرے اویئرنیس کہ آپ کی عزت نفس بہت ضروری چیز ہے. اور دوسرا ٹالرنس بھی. اچھا اگر کوئی سمجھو آپ مجھے کہتے ہو کہ آپ جو ہے نا آپ بٹ نہیں ہیں, آپ شیخ ہیں, تو کہتے رہو,
مجھے پتا ہے میں باٹوں، تم 10,000 کروڑ دفعہ بھی مجھے کہہ دو شیخ ہو، شیخ ہیں آپ، تو کیا میں شیخ ہو جاؤں گی؟ نہیں، تمہیں یقین ہے میں ہو جاؤں گی؟ بالکل نہیں. مجھے بھی یقین ہے میں نہیں ہوں گی. تو پھر پرابلم کس بات کی؟ ٹھیک، اپنے آپ کو جب ہمیں اپنے آپ پہ یقین ہے نا، تو پھر دوسرا جو مرضی کہے، آپ میں اتنی ٹالرنس ہونی چاہیے کہ یا نو اس کی سوچ ہی اتنی ہے، وہ اتنا ہی کہہ سکتا ہے. میں بھی تم نے دنیا میں دیکھے ہی شیخ ہوں، تمہیں باقی ذاتوں کا پتہ ہی نہ ہو، تو میں تم سے کیوں متھا ماروں بار میں؟ تو پھر یہ میری بیوقوفی ہے نا. اگر مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ تمہیں سمجھ نہیں آئی، تو پھر میں کیوں تم سے سر مار رہی ہوں سمجھانے کے لیے زبردستی کا؟ تو مجھے سمجھ جانا چاہیے نا کہ تمہیں سمجھ نہیں آئی، تو رولا ختم. زندگی اچھی گزر سکتی ہے اگر ہم گزارنا چاہیں. ہاں، اگر ایک فیصلہ کر لیا کہ نہیں رہنا، عزت نفس کا معاملہ ہے، پیسہ ہوئے گا تو آ جائے گا، لیکن عزت جو ہے وہ اس پہ کمپرومائز نہیں. فیصلہ کریں، لیکن اگر فیصلہ کریں تو اس کے کانسیکوینس، اس کے نتائج بھی خود بھگتنے کے لیے تیار ہیں، چاہے وہ لڑکا ہے چاہے وہ لڑکی. اچھا ڈاکٹر صاحب، بالکل مختصر طریقے سے 2-4 جملوں میں جواب دیجیے کہ یہ جو کمپیریزن کی نفسیات ہیں سگے بہن بھائیوں میں شادی کے بعد بھی، یعنی ان کے پاس یہ گاڑی آ گئی، ان کے پاس یہ جائیداد ہے، یہ ہے وہ، اور پھر ایک بھیڑ چال، یعنی وہ پیچھے چلنا کیا ان کے لیے بہتر ہے کیا نہیں بہتر. وہ اگر باہر جا رہے ہیں، ہم نے بھی باہر جانا ہے، وہ لاہور میں انہوں نے رہائش اچھی سوسائٹی میں لے لی تو ہم نے بھی گاؤں سے نکل کر وہیں پہ موو کرنا ہے. وہ جو ایک دوڑ نفسیات ایک پیچھے چلنے کی اور مقابلے کی، تقابل کی، یہ چلی ہوئی ہے، اس کا علاج کیا ہے؟ دیکھیں، میں جب بھی میرے پاس کوئی ایسا بندہ آتا ہے یا کوئی ایسا سوال آتا ہے تو میں کہتی ہوں ہمیشہ اپنے آپ کو بہتر سے بہترین کیجیے. مثال کے طور پر میں ایک انسان سے ریس کر رہی ہوں اور میں نے سوچا کہ وہ اتنا گیا ہے تو میں نے اتنا جانا ہے. اگر کبھی زندگی میں اس کو چوٹ لگی اور وہ ادھر آ گیا تو میں تو بکھلا جاؤں گی نا. کیا میں اس کی وجہ سے میں بھی نیچے آؤں گی کیونکہ مقابلہ ادھر تھا؟ تو کتنی اسٹوپڈٹی ہے کہ میں اس سے مقابلہ کروں جس سے میرا کوئی مقابلہ نہیں. میں انڈیویجول ہوں، میری اپنی ایک شناخت ہے، میں ایک انسان ہوں اور میرے جیسا کوئی نہیں. بس اتنا کافی ہے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحبہ. امید ہے کہ یہ سیشن ہمارا جو ہے ناظرین کو بہت پسند آئے گا. اور ونس اگین تھینک یو سو مچ فار یور کائنڈنس اینڈ ٹائم. اور میں گزارش کروں گا کہ یہ ہمارا پہلا پوڈ کاسٹ یا ریکارڈنگ تو ہے، لیکن یہ آخری نہ ہو، بلکہ ہم وقتاً فوقتاً آپ کو زحمت دیتے رہیں اور الگ الگ موضوعات پہ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ یہ جو ایک اویئرنیس اور ایجوکیشن ہے اس میں اپنا حصہ ڈالتے رہیں. بہت شکریہ. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ.